آج ایک بڑی اہم خبر ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ خبر ہے پاکستان کو امیزون نے اپنی سیلر اپروو لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے اگر ہم اس کو ڈیجیٹل پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو۔ پاکستان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کی جانب سے اور ورلڈ بینک کی جانب سے بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ یہ پابندیاں کبھی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ کی جاتی ہیں، اور پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں عمل کریں، آپ ان کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہ جو خبر ہے اس سے تو پاکستان کی جو سروسز سیکٹر ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ امپروو ہوگا، چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو پاکستان کو باہر سے فارن ایکسچینج جو ہے وہ لانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اگر پاکستان کی حکومت اس کو مزید آگے لے کے چلے تو۔ اب ڈیجیٹل پاکستان کی اگر بات کریں، ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے تقریباً 3 ایسے فیکٹر بتائے تھے کہ جو اگر پاکستان کی حکومت اگر انہیں فالو کر لے تو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں، پاکستان کو جو ریزروز ہیں پاکستان کے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہم نے بات کی تھی ڈیجیٹل اکانومی کی۔ امیزون کا پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کرنا ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اہم سٹیپ ہے، اور اس میں ہم نے 2 ایسے فیکٹر کی بات کی تھی، 2 ایسی کمپنیز کی بات کی تھی جو اگر پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کا زر مبادلہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس میں ایک تو امیزون تھی، دوسری پے پال تھی۔ امیزون جو کہ دنیا میں ای کامرس کی سب سے بڑی کمپنی ہے، یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں آن لائن ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تمام دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ریونیو کماتے ہیں۔ پاکستان کا اس لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریباً ہر بندہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی پروڈکٹ جو یہاں پہ وہ بناتا ہے اس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے گا، اور ایکسپورٹ سے پاکستان کو زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ اب امیزون کا پاکستان میں ابھی جو ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے، اس کا ابھی اول تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ایک آفیشلی امیزون نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اس میں جو حکومتی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ اس کو بہت بڑا ڈیسیجن قرار دیا ہے، اور حکومت کے علاوہ جو ای کامرس سے ریلیٹڈ، جو ڈیجیٹل اکانومی سے ریلیٹڈ پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو ایک بڑا اہم قدم جو ہے قرار دیا۔ پاکستان کی حکومت نے 2020 میں بھی امیزون کو کانٹیکٹ کیا، اور امیزون کو تقریباً 30 کے لگ بھگ کمپنیز تھی، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کمپنیز کو اپنے آن لائن جو سسٹم ہے اس میں رجسٹرڈ کرے تاکہ یہ کمپنیز پاکستان کی جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں۔ یہ کمپنیز بیسکلی سرجیکل جو اکوپمنٹس ہیں، اسپورٹس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس ہیں جو سینٹرل پنجاب میں بنتے ہیں، یعنی کہ سیالکوٹ گوجرانوالا کی جو پروڈکٹس تھی ان کو بیسکلی دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے ایک بڑا اہم قدم تھا۔ آرڈر لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سٹیپ اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پاکستان کو ایک بڑے لمیٹڈ لیول پہ ایکسیس ملنی تھی دنیا کے ایک بڑے پلیٹ فارم میں۔ لیکن یہ جو ڈیسیجن لیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے۔ اب ہم دیکھیں تو مین چیز یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل اکانومی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ابھی تک ہم اس کی ایکسپورٹ سے $1 ارب کے لگ بھگ پیسہ بھی نہیں کما سکے، یعنی کہ بہت کم ہم اس سے پیسہ کما رہے ہیں۔ ہماری جو سروسز سیکٹر ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے یا جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے، اس سے ہم بہت کم پیسہ کما رہے ہیں۔ اب امیزون کا پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرنا، یہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھیں گی۔ $1 بلین بڑی نامنل اماؤنٹ ہے، بلکہ $1 بلین بھی ہماری آئی ٹی سے ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کا ود سنگاپور جو کہ بہت چھوٹا ملک ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے وہ سنگاپور، اور اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہیں، اور وہ ایکسپورٹ سے تقریباً $350 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ کماتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی ہے، $23 بلین یا $25 بلین، یا میکسیمم اگر کبھی ہوئی ہیں تو وہ 30+، میکسیمم 32-35 کے لگ بھگ جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹس رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں سنگاپور کی تو اس کی آئی ٹی ایکسپورٹ $300 بلین سے زیادہ ہیں۔ سو یو کین میک اے کمپیریزن بٹوین دیز 2 کنٹریز، جو کہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے، اور وہ اتنی زیادہ اس کی ایکسپورٹ ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں، ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، آئی ٹی سیکٹر کو اوپر لے کے جانا ہوگا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہوگا، اس میں وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل اکانومی کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا، لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوگا، اور یہ ڈیسیجن بائی امیزون یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت زیادہ پازیٹیو امپلیکیشنز ہوں گے، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی۔ ایک اور امپورٹنٹ کمپنی ہے
جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آنی چاہیے، اس کا بھی پاکستان میں وجود ہونا چاہیے، وہ کمپنی ہے جی پے پال کی۔ پے پال جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو، ایک ورچوئل بینکنگ سسٹم ہے۔ پے پال کا پاکستان میں آنا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پے پال کا پاکستان میں نہ ہونے سے ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی ہم اس طرح ایکسل نہیں کر پا رہے جس طرح ہم کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے ذریعے ہمیں پھر جو پاکستان میں بیٹھے فری لانسر ہیں ان کو پیمنٹ سے ریلیٹڈ جو ان کے ایشوز ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اب جو یہ حکومت ہے اس کو مزید فوکس کرنا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بہت زیادہ بات ہوئی کہ پے پال پاکستان میں آ رہا ہے، پے پال کی کمپنی یہاں پہ اپنا فزیکل اسٹرکچر بنائے گی، لیکن وہ ابھی تک پاسبل نہیں ہو سکا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پے پال بھی آئے تاکہ ہمارا جو ایک ڈیجیٹل سیکٹر ہے یہ ایک بوسٹ کرے اور ہماری ایکسپورٹ جو ہیں اوور آل پاکستان کی ایکسپورٹس اس وقت جو ہیں وہ امپروو کریں۔ یہ وقت بڑا ایک گولڈن پیریڈ ہے آئی ٹی کی فیلڈ کے لحاظ سے، کیونکہ کرونا نے جو ہے وہ فزیکل مینوفیکچرنگ کو نقصان پہنچایا، لیکن آئی ٹی کی فیلڈ بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے ای کامرس، فار ایگزامپل ای کامرس سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ امیزون جس کی ہم نے بات کی ابھی، اس کے مالی کی جو انکم ہے وہ اس دوران ڈبل ہوئی ہے، چونکہ لوگوں نے گھر بیٹھ کے ای کامرس کو جتنا ہو سکتا تھا یوٹیلائز کیا۔ پاکستان جیسے ڈیولپنگ نیشن میں بھی، ڈیولپنگ اسٹیٹ میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ ای کامرس سے فائدہ اٹھایا اور آنے والے دنوں میں بھی اٹھائیں گے۔ اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ای کامرس کمپنی یعنی کہ امیزون کی جانب سے، اس کے اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اور کیا پاکستانی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے یا نہیں۔